اب رہا تفسیر اور تابعین کے اقوال۔ جب کسی آیت کی تفسیر قرآن، حدیث اور اقوال صحابہ تینوں میں نہ ملے تو اکثر ائمہ دین نے کہا ہے کہ ایسے موقع پر تابعین کی تفسیر سے مدد لی جائے، جیسے مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر میں باری تعالیٰ کی ایک نشانی تھے، جو فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ اول سے آخر تک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قرآن سیکھا اور سمجھا، ایک ایک آیت کو پوچھ پوچھ کر سمجھ سمجھ کر پڑھا۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں خود میں نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ کتاب قلم دوات لے کر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچا کرتے اور تفسیر قرآن دریافت کر کے تحریر فرماتے۔ پورے قرآن کریم کی تفسیر اسی طرح نقل کی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا تو فرمان تھا کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کسی آیت کی تفسیر کر دیں تو پھر اس کی ٹٹول کرنا بے سود ہے، بس انہی کی تفسیر کافی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سعید ابن جبیر، عکرمہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام تھے، عطا بن ابی رباح، حسن بصری، مسروق ابن الاجدع، سعید ابن المسیب، ابو العالیہ، ربیع ابن انس، قتادہ اور ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد والوں کی تفسیر معتبر مانی جائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آیت کی تفسیر میں ان بزرگوں کے اقوال جب ذکر کیے جاتے ہیں اور ان کے الفاظ میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے تو بے علم لوگ اسے معنوی اختلاف سمجھ کر کہہ بیٹھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کسی نے ایک چیز کی تعبیر اس کے لازم سے کی، کسی نے اس کی نظیر سے، کسی نے خود اس چیز کو ہی بیان کر دیا۔ بس ان صورتوں میں گو الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے لیکن معنی ایک ہی رہتے ہیں۔ عقل مند کو چاہیے کہ ایسی جگہ لغزش نہ کھائے، واللہ الہادی۔ شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تابعین کے اقوال فروعی مسائل میں حجت نہیں تو تفسیر قرآن میں کیسے حجت ہو جائیں گے؟ شعبہ رحمہ اللہ کا یہ قول صحیح ہے کہ ان کا اختلاف کرنے والے پر ان کے اقوال حجت نہیں، لیکن ان کے اجماعی اقوال کی حجت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، اختلاف کے وقت نہ ان کا قول آپس میں ایک دوسرے پر حجت ہے نہ غیروں پر، اس وقت لغت قرآن اور حدیث اور عام لغت عرب اور اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تفسیر بالرائے کی شرعی حیثیت۔ ہاں، صرف رائے سے تفسیر کرنا تو محض حرام ہے، اس لیے کہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جس کا اسے علم نہ تھا، اور وہ چال چلا جس چال کے چلنے کا اسے حکم نہ تھا۔ بس اگرچہ اس کے منہ سے ٹھیک بات نکل گئی پھر بھی وہ خطا کار ہے، اس لیے کہ کام کو کام کے طریقے پر اس نے نہیں کیا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی شخص بے علم ہو پھر فیصلے کرنے بیٹھ جائے، اسے جہنمی کہا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایسے شخص کی صحیح بات پر مواخذہ کم ہو لیکن ہے خطا کار، واللہ اعلم۔ دیکھیے، تہمت لگا کر گواہ نہ پیش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کاذب یعنی جھوٹا فرمایا، گو حقیقت میں وہ سچا ہی ہو، اور جس کی نسبت وہ زنا کا الزام لگا رہا ہے وہ واقعی زانی ہو، لیکن چونکہ اسے اس خبر کو بلا شہادت پھیلانا حلال نہ تھا اور اس نے پھیلائی تو جھوٹا ٹھہرا، واللہ اعلم۔ تفسیر قرآن میں اسلاف کا طریقہ کار۔ یہی وجہ تھی کہ سلف کی ایک بڑی جماعت بلا علم تفسیر کرنے سے بہت ڈرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ منبر پر اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، فاکہۃ کو تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ اب کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ اے عمر، اس تکلف میں کیوں پڑو؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، آپ کے قمیض کے پیچھے 4 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ نے اس آیت وفاکہۃ و ابا کی تلاوت کی اور کہا کہ اب کیا چیز ہے؟ پھر فرمانے لگے اس تکلف کی تمہیں کیا ضرورت، اس کے نہ جاننے میں کیا حرج؟ مطلب یہ ہے کہ ابا کا معنی تو معلوم ہے، یعنی چارہ زمین کی پیداوار، لیکن اس کی کیفیت کا کھلا ہوا علم نہیں۔ اسی آیت میں موجود ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، یعنی ہم نے زمین میں اناج اور انگور اگا دیے۔ ابن جریر میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی شخص نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ نے کچھ بیان نہ فرمایا، حالانکہ اگر اس کی تفسیر تم میں سے کسی سے پوچھی جاتی تو فوراً جواب دے دیتے۔
دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ قرآن میں جو 1000 سال کے برابر ایک دن کا ذکر ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اور 50,000 سال کے برابر کے دن کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ 2 دن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، ان کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ خیال فرمائیے کہ اتنے بڑے مفسر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن کی تفسیر میں کس قدر احتیاط سے کام لیا کہ جس بات کا علم نہ تھا اس کے بیان سے صاف انکار کر دیا۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ طلق ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی تو فرمانے لگے کہ تم مسلمان ہو تو تمہیں قسم ہے اگر تم یہاں سے چلے جاؤ، یا فرمایا یہاں بیٹھے رہو۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کی آیت کی تفسیر پوچھی جاتی تو فرماتے ہم قرآن میں کچھ نہیں کہتے، یعنی بغیر علم کے یا محض اپنی رائے سے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جو کچھ معلوم ہوتا اسی کو قرآن کی تفسیر میں بیان فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے سوال پر آپ نے فرمایا مجھ سے قرآن کی تفسیر نہ پوچھو، قرآن کی تفسیر ان سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ مجھ پر قرآن کی کوئی آیت مخفی نہیں، یعنی عکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام۔ یزید ابن ابی یزید کہتے ہیں ہم سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے حلال و حرام کے مسائل پوچھتے تھے، آپ ان میں سب سے زیادہ عالم نظر آتے، لیکن جب قرآن کی کسی آیت کی تفسیر پوچھتے تو ایسے خاموش ہو جاتے گویا سنا ہی نہیں۔ عبید اللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے مدینے کے بڑے بڑے فقیہوں کو دیکھا کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے جھجکتے تھے، جیسے سالم ابن عبداللہ، قاسم ابن محمد، سعید ابن المسیب، نافع رحمۃ اللہ علیہم وغیرہم۔ ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد عروہ رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی جاتی ہے تو فرماتے ہیں جو لوگ قرآن کی آیتوں کو جانتے تھے کہ کس بارے میں نازل ہوئیں وہ تو اس دنیا کو خالی کر گئے، یعنی گزر گئے، اب تم ٹھیک ٹھاک اور سیدھے سادھے رہو۔ مسلم ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کتاب اللہ کی تفسیر میں کچھ کہنا چاہو تو آگے پیچھے دیکھ لو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بات کہنی ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے سب ساتھی قرآن کی تفسیر کو بڑی چیز جانتے تھے اور اس میں سخت احتیاط کرتے تھے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا علم حاصل کر لیا ہے، تاہم میں یہ کہتے ہوئے جھجکتا ہوں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرنا ہے۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تفسیر میں بے حد احتیاط کرو، تفسیر تو اللہ تعالیٰ سے روایت کرنا ہے۔ ان تمام اور ان جیسے اور آثار صحیحہ کا جو ائمہ سلف سے منقول ہیں، یہ مطلب ہے کہ یہ علماء کرام ہرگز بغیر علم کے قرآن کے معنی مطلب میں لب کشائی نہیں کرتے تھے۔ ہاں لغت کی روح سے یا شریعت کی روح سے جو تفسیر معلوم ہو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے خود ان بزرگوں کے پاکیزہ اقوال قرآن کریم کی تفسیر میں بکثرت مروی ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جب یہ بزرگ اس طرح کانپتے رہا کرتے تھے اور تفسیر بیان نہیں فرماتے تھے پھر ان سے تفسیر منقول کیوں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ چپ وہاں رہتے تھے جہاں نہیں جانتے تھے، اور کہتے اس جگہ تھے جہاں کا علم ہوتا تھا، اور یہ دونوں ہی باتیں ہر ایک پر واجب ہیں۔ چنانچہ بے علمی کے وقت چپ رہنے اور علم کو بیان کرنے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یعنی اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو اور چھپاؤ نہیں۔ اور سنن نبی داؤد، ترمذی وغیرہ کی حدیث میں رسول اللہ کا فرمان ہے جس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ باوجود جاننے کے اسے چھپائے، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام چڑھائی جائے گی۔ ابن جریر میں حدیث ہے کہ رسول اللہ قرآن کی انہی آیات کی تفسیر فرماتے تھے جن کی تفسیر جبرائیل علیہ السلام سمجھاتے، لیکن یہ حدیث منکر اور غریب ہے، اور اس کے راوی جعفر جو محمد ابن خالد ابن زبیر ابن عوام القرشی کے لڑکے ہیں، ان کی بابت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان کی حدیث میں متابعت نہیں کی جاتی۔